طلبہ سے گزارش کروں گا کہ آخری آیتیں جو واجد بھائی حافظ واجد صاحب سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں. حافظ واجد صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ للمكذبين. فبأي حديث بعده يؤمنون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إنا كذلك نجزي المحسنين. ويل يومئذ للمكذبين. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ويل يومئذ للمكذبين. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون. ويل يومئذ
المكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. ان طلبہ کے اساتذہ کرام سے گزارش کروں گا برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں. حضرات گرامی، ہمارے درمیان میں مدرسہ ضیاء القرآن اکھڑار کے ناظم تعلیمات حضرت اقدس مفتی تبریز عالم صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ برائے کرم اسٹیج پر تشریف لائیں. معزز ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں یہ خوشنما محفل جس میں بچوں کی تاج پوشی ہو رہی ہے ان حفاظ کرام کی جنہوں نے امسال حفظ مکمل کیا ہے. بڑا خوشنما منظر جس کے آپ حضرات شاہد ہیں اور گواہ ہیں. جس طریقے سے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں یہ ایک نقل ہے کہ جب صبح قیامت جب آقا اللہ رب العزت کا دربار سجایا جائے گا اس وقت اللہ رب العزت ان حفاظ کرام کو بھی تاج پہنائیں گے. اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اظہر من الشمس، اس تاج کی روشنی جو ہوگی وہ سورج سے بھی زیادہ منور اور مجلہ ہوگی، اس سے بھی زیادہ سورج سے بھی زیادہ روشن تاج ان کو پہنایا جائے گا. ان کے والدین گرامی کو، جن کے لیے ان کے خاندان والوں کو، جن کے لیے حافظ ایڈوکیٹ شعیب حسن کی جانب سے 1500 روپے تمام حفاظ کرام. اب کپڑے ہیں، چار کپڑے ہیں، 4 گھڑی ہے اور 4 شیلڈ ہیں. یہ طلبہ کو دیا جا رہا ہے. 4 بیگ بھی ہیں. اسٹینڈ والا مائک لگا دیں، اسٹینڈ والا لے جاؤ. بچوں کو دے دیے. کپڑے بھی نکال دیجیے. بعد میں دے دینا، آپ کو کپڑے بعد میں دے دینا، بعد میں دے دینا، اس پہ نام لکھا ہوا ہے. جی مائک لگائیے، یہ والا مائک سے کیجیے. آج تھوڑا چلے ہو جانا.
अबे गर्दन न टूट जाए। जनाब ताहिर भाई की तरफ से 200 रुपए तमाम तलबा के लिए। अब मैं आखिर में हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब से गुजारिश करूँगा कि अपने कीमती मवाइज़ से हम तमाम सामईन के क़ुलूब को मुजल्ला फरमाएं। हज़रत अक़दस मुफ्ती साहब। बड़े हजरात बिल्कुल पीछे बैठे हैं, उनसे गुजारिश है कि देखिए इधर सब कुर्सियाँ खाली हैं, पीछे बैठे हैं बच्चों से, आगे तशरीफ ले आए तो अच्छा है। आप आगे रहेंगे सामने तो अच्छा लगेगा। ये इन बच्चों को कहिए यहाँ समझे, ये पीछे जो छोटे बच्चे हैं, जो हजरात बड़े हैं आगे तशरीफ ले आए। लिहाज मत बनाए। मामा का ये बनाएगा वो तो बैठे हैं। का गोदी में बैठे। पीछे कर लो, पीछे कर लो, पीछे कर लो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ये मजलिस बड़ी बाबरकत है। इसमें हमारे चंद बच्चों ने कलाम पाक के हिफ्ज़ की तकमील की है, जो इन बच्चों की मेहनत है, इनके असातिज़ा की मेहनत है और आपके शहर का ये इदारा जो अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से यहाँ दीनी और इल्मी खिदमत अंजाम दे रहा है, ये उसकी मेहनत है। और उस इदारे के जो मुहिब्बीन हैं, मुआविनीन हैं, उनकी मोहब्बत है और उनकी बरकत है, उनकी नुसरत है। इस तरह के काम आपस में मिल मिलाकर होते हैं, इसके बगैर नहीं होते। मदरसे वाले अपना काम करते हैं और मदरसे से मोहब्बत करने वाले अपना काम करते हैं। इज्तिमाई काम इसी तरह हुआ करते हैं। अल्लाह ताला इस इदारे को और इस इदारे की मेहनतों को, जो उसकी किताब पाक की निस्बत से हो रही हैं मेहनतें, और जो लोग इस इदारे से मोहब्बत कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, फिक्र व ख्याल कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए, सबको सबके लिए खैर व बरकत का जरिया। बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम इंसानों का मिजाज उन्स और ताल्लुक का रखा है, और इंसान का मिजाज तो उन्स और ताल्लुक का हैवानात में भी। जानवर, एक बिरादरी के जानवर आपस में, और बसा औकात तो एक से ज़ायद बिरादरी के जानवर एक दूसरे के साथ रहते हैं। हत्ता कि जहाँ बज़ाहिर दुश्मनियाँ होती हैं वहाँ भी दोस्ती दिखाई देती है। घरों में सही बिल्ली मुर्गी की दोस्ती दिख रही है, कुछ और भी हो।
لیکن انسانوں میں تو خاص طور سے بات رکھی ہے. انسان آپس میں بہت مانوس ہوتے ہیں، اور آپس کی بات کیا ہے؟ جس چیز سے تعلق ہوتا ہے، جس کے پاس زیادہ رہنا ہوتا ہے، اس سے بھی ایک تعلق اور انس ہوتا ہے، خوب ہوتا ہے. آدمی کو اپنی چیزوں سے کتنی محبت ہوتی ہے، بچوں کو ہوتی ہے. زمین جائیداد، مکان، رشتہ دار، بیوی بچے، ساتھ رہنے والے، اٹھنے بیٹھنے والے، سب سے ایک انس اور تعلق ہوتا ہے. کم زیادہ ایک الگ بات. اور یہ انس و تعلق تو یہ چاہتا ہے کہ الگ نہ ہو، دور نہ ہو، چھوڑو مت. لیکن حالات پیش آتے ہیں، بلکہ ضرورتیں، تو آدمی ضرورتوں کے پیچھے گھر بھی چھوڑتا ہے، گھر والوں کو بھی چھوڑتا ہے، گاؤں چھوڑتا ہے، وطن چھوڑتا ہے. آخر کمانے کے لیے لوگ جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں ادھر ادھر؟ کہاں کہاں نہیں جا رہے ہیں. بیوی بچے، ماں باپ، جن کی محبت دل میں کتنی وسیع ہوتی ہے، لیکن یہ ضرورت ہے، مجبوری ہے. اب ابھی 4 بچوں نے حفظ کیا، تکمیل کی. اس میں 2 بچے تو باندے ضلع کے ہیں، یو پی کے ہیں. گویرا بڑا نامی گرامی گاؤں ہے، اچھا بڑا گاؤں ہے، اچھی مسلم آبادی ہے. میرا بھی آنا جانا ہے، کیونکہ میں تو تقریباً، مجھ کو ہتھوڑا باندھا میں 50 سال ہونے والے ہیں. کچھ دیہاتوں وغیرہ میں بھی آنا جانا ہوا ہے. لیکن 2 بچے بہار کے ہیں، اور ایسے نہیں ہے کہ بہار سے یہاں پڑھنے آئے ہیں، بلکہ ان کے گھر والے یہاں رہتے ہیں. یہ کیوں رہ رہے ہیں؟ وہی دنیا کی ضرورتیں. آدمی کبھی اکیلے رہتا ہے، کبھی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، حالات بن جاتے ہیں. تو یہ سارے تعلقات، رشتے، دنیا کی ضرورت ان کو چھوڑا دیتی. آدمی مجبور ہوتا ہے فائدوں کے پیچھے. بزرگوں، دوستوں، ہم صاحب ایمان ہیں. ایمان سے رشتہ اور ہمارا جو تعلق ہے وہ ان سارے تعلقات سے بڑھ کر، ان سارے تعلقات سے بڑھ کر. دنیا اگر ہم سے گھر چھوڑاتی ہے، بیوی بچے چھوڑاتی ہے، تو ایمان بھی ایسی چیز ہے کہ، بلکہ وہی ایک چیز ایسی ہے کہ اس کے پیچھے ہر چیز چھوڑی جا سکتی اور ہر چیز قربان کی جا سکتی. ہم جس زمین میں رہتے ہیں، جہاں یہیں کی مٹی سے ہم پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑھے ہیں، اور اسی کی خاک سے پیدا ہوئے، اور اسی خاک میں مل گئے. کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں. اللہ کی مرضی موت ہی کہیں اور آئے تو بات نہیں، اور سرزمین پاک پر آئے، کہیں اور آئے تو سرزمین پاک پر آئے. ایک جگہ ایک بزرگ رہتے تھے، اتفاق سے ایک اور بزرگ آ گئے وہاں. تو
پہلے بزرگ کو کچھ تھوڑی سی کسی وجہ سے صحیح وہاں کے لوگوں سے الجھن ہوئی، وہ ان کے خادم رہے ہوں گے، محبت کرنے والے، یا کوئی اور بات ہو گئی، کوئی تکلیف پہنچی، چھوڑ دو۔ ایک بزرگ تو ان کی زبان سے جملہ نکل گیا کہ اے اللہ ان کا رزق اس زمین سے اٹھا لے۔ ہوتے ہیں لوگ، اب وہ لوگ پریشان ہو کے بیچارے دوسرے بزرگ کے پاس پہنچے کہ حضرت یہ تو بڑی اہم بد دعا ہو گئی کہ یہاں سے ہمارا رزق اٹھا لیا جائے۔ تو انہوں نے دعا کی، پروردگار ان کا رزق اگر یہاں مقدر نہ ہو تو سرزمین پاک پر ان کا رزق لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خاندان کے لیے سرزمین حجاز میں ایسی رزق کی راہیں کھولی کہ آج بھی اس خاندان کے افراد بڑے ذی حیثیت ہیں۔ کہاں؟ جدے میں، مکے میں، مدینے میں بڑی بڑی چیزوں کی تھوک تجارت کرتے ہیں ہندوستان سے دوسری جگہوں سے۔ تو اب ایسی کوئی شکل ہو جائے، موت کا تو کوئی ٹھیک نہیں ہے، کہاں کب آنے والی۔ ڈرائیور صاحب گاڑی لیے چلے جا رہے ہیں، راستے میں آ گئی، اللہ کا نظام تو یہ ہے کہ خالی ڈرائیور صاحب رخصت ہوئے، باقی پوری بس میں پہنچ۔ یہ قصہ تو ایسا بھی پڑھا ہے واللہ عالم، رات کے اندھیرے میں بس چلی جا رہی ہے، سڑک کے کنارے ایک آدمی دکھائی دیا، اس نے ہاتھ اٹھایا، بس رکی، روک دیا ڈرائیور۔ بظاہر کنڈکٹر نے بھی دیکھا، اب دروازہ اس نے کھولا کہ جو مسافر ہے آ جائے، نہیں آیا، جھانک کے دیکھا کوئی نہیں، دروازہ بند کر دیا۔ اب ڈرائیور سے کہا چلو، ایک مرتبہ، دو مرتبہ، آخر کہتے کہتے ڈرائیور تک پہنچ گیا کنڈکٹر، تو دیکھا کہ ڈرائیور صاحب تو اسٹیجنگ پہ سر رکھ کے رخصت ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، جسے موت دینی ہے بھیڑ میں، ایسی صورت میں اکیلے اسی کو دے رہا ہے اور اس کا انتظام بھی کر رہا ہے، کسی دوسرے کو کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ تو بھائی موت کا نظام تو ایسے ہی، اللہ ہم سب کی موت اچھی کرے، اچھی موت کی تمنا کرنی چاہیے۔ ویسے حدیثوں میں منع ہے، چاہے جتنی پریشان حالی ہو یہ دنیا ہے، چاہے جتنے بیمار ہو، نہ موت کی کوشش کرنی چاہیے نہ موت کی خواہش کرنی چاہیے، دونوں چیزیں منع۔ کوشش کا مطلب ہوا خودکشی، حرام ہے۔ خودکشی کی موت مرنے والے کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی جرم ہے خودکشی، اور دین میں بھی جرم ہے خودکشی۔ جیسے کسی دوسرے کی جان لینا جرم ہے دنیا میں بھی دین میں بھی، اپنے ہاتھ سے اپنی جان لینا یا ضائع کرنا یہ بھی جرم ہے۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہے اس پر قتل کا کیس چلتا ہے دنیا میں۔ اب یہاں کوئی وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب ہو سکتا ہے، وہ بھائی وہ جانے سنا یہی کیس چلتا ہے، آخرت میں سزا ہوگی۔ جو آدمی خودکشی کی موت مر کے جائے گا اور جس شکل میں مرے گا جہنم میں اسی شکل سے عذاب دیا جائے گا۔ اوپر چڑھ کے کودا ہے تو ایسے ہی کودایا جائے گا اس کو، اور ہتھیار وغیرہ استعمال کیا ہے تو اسی ہتھیار سے بار بار
خود کو مارے گا اور موت کی تکلیف سے گزرے گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہ ہو اگر مسلمان ہے تو موت کی خواہش اور کوشش دونوں منع چاہے جتنے پریشان ہو رزق سے پریشان ہو بیماری سے پریشان ہو حالات سے پریشان ہو یہ دنیا ہے اللہ نے نظام ایسا ہی بنایا ہے سب اچھا ہی اچھا نہیں ہے یہاں تو پریشانی آنی ہی ہے راحت کی جگہ صرف جنت ہے بس دنیا راحت کی جگہ نہیں ہے اور اگر دنیا میں کوئی بڑی راحت سے رہتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں پریشانی کیا چیز ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ میں جانتا ہی نہیں کہ بیماری کیا چیز ہوتی ہے اگر کوئی انسان ایسا ہے اور مسلمان ہے تو اس کو ڈرنا چاہیے یاد رکھیے اچھی طرح ڈرنا چاہیے اللہ تعالی اپنوں کی پکڑ زیادہ کرتے ہیں غیروں کو چھوٹ دیتے ہیں دنیا والے اپنوں کو نوازتے ہیں جتنے قریبی اتنی نوازی آپ دیکھ لیں دنیا چاہے جتنا نمبر 2 کرو لیکن تعلقات زیادہ ہیں یہ دنیا کا نظام ہے لیکن اللہ کا نظام دوسرا ہے اللہ کے ہاں اپنوں کی پکڑ بہت ہے نوازش بھی ہے ایسا نہیں ہے انعام صرف آخرت میں نہیں ہے یہاں بھی لیکن اسی کے ساتھ صحابہ کے حالات پڑھیے نبیوں کے حالات پڑھیے اولیاء کے حالات پڑھیے مومن ہونے کا مطلب اور اعلیٰ درجے کا مومن متقی پرہیزگار یہ نہیں ہے کہ اب موج ہی موج ہے نہیں جیسے اعمال کرتے جائیں گے وہاں لکھا جائے گا ویسے ہی جو کمیاں اور کمزوریاں ہیں ان کی بنا پر یہاں پٹائی ہوتی رہے گی پٹائی ہوتی رہے گی مومن پریشان حالی سے دو چار نہ ہو یہ خطرے کی بات ہے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب کھول کر یہ چیزیں بتائی اور یہ بتایا ہے کہ ایک مومن کا معاملہ تو یہ ہے دیکھیے مومن اللہ کو بہت محبوب ہے کیوں اس لیے کہ اللہ کو مانتا ہے ماننے والے اپنوں سے تو محبت ہوتی ہی ہوتی ہے اللہ سے زیادہ کسی کو اپنے ماننے والے سے محبت نہیں ہو سکتی یاد رکھیے اچھی طرح اللہ سے زیادہ کسی کو اپنے ماننے والوں سے محبت نہیں ہوتی جتنی محبت اللہ کو ہے اس لیے اللہ اپنے کسی مومن بندے کی ہلکی سی تکلیف بھی پسند نہیں فرماتا کوئی بھی تکلیف اگر کسی مومن بندے کو ہو جائے تو خالی نہیں جاتی کس چیز سے رفع درجات سے محو سیئات سے رفع درجات محو سیئات کیا مطلب برائیوں کا مٹانا نیکیوں کا بڑھانا ایک چیٹی اگر کاٹ لے چیٹی جانتے ہیں چیوٹی کاٹتی ہے نا بھائی تب بھی ملتا ہے ایک چھوٹا سا کانٹا اگر چبھتا ہے ایک مومن کے بدن میں تب بھی ملتا ہے
जरा सी कोई परेशानी अगर मोमिन को होती है तो अल्लाह की तरफ से नवाजिश होती है। यहां ना दिखे, वहां जखीरा हो रहा है, वहां जखीरा हो रहा है। हम यहां के जखीरे के लिए परेशान रहते हैं। मसला ये है, इसलिए ये चीजें हमारी समझ में नहीं आती। वो तो जब आंख बंद होगी, वक्त आएगा तो वहां का जखीरा सामने है। हदीस पाक में आता है, हम दुआएं मांगते हैं और इस तरह मांगते हैं कि हमारी दुआएं अल्लाह के यहाँ पसंद हो, मकबूल हो। लेकिन ऐसा होता है बसा औकात कि जो दुआ मकबूल होती है उसकी मकबूलियत दुनिया में किसी तरह जाहिर नहीं होती, उसको ज़ख़ीरा आखिरत बना के रख दिया जाता है। जब आखिरत आएगी, मौका आएगा, अल्लाह हम सब की मौत ईमान पर करे, तो वहां जो अजर सवाब सामने आएगा तो मकबूल दुआओं के अजर सवाब को देखकर आदमी कहेगा कि ये कहां से आ गया, हमने तो इतने अमाल नहीं किए थे। तो अल्लाह ताला की तरफ से कहा जाएगा कि ये तुम्हारी मकबूल दुआएं हैं। तो फिर आदमी के दिल में ये बात आएगी, हालांकि वक्त गुजर चुका है, कि काश दुनिया में हमारी कोई दुआ कबूल न हुई। ऐसे छोटी सी छोटी परेशानी, दुख, सदमा, कुछ भी कह लीजिए, जिस्मानी रूहानी, एक मोमिन के लिए सब अजर सवाब का बाइस है, सब अजर सवाब का बाइस। अल्लाह चाहते हैं कि एक मोमिन की मौत इस तरह हो कि यहां से सब अपनी बदअमलियां झेल कर जाए, वहां के लिए ना बचे। वहां का मसला बड़ा सख्त होगा, इसलिए यहां बहुत सी आजमाइशें आती हैं। अब अगर कोई मोमिन मस्त ही मस्त है, हमको दिखता है और कहता है मिल जाएंगे ऐसे लोग, तो ये खतरे की बात है। क्या खतरा? खतरे की बात यह है कि इसकी पकड़ नहीं हो रही है और ये चलता चला जा रहा है, तो इसकी पकड़ किसी वक्त अचानक और बहुत बड़ी होगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको समझाया, फरमाया है कि देखो, एक खेती के पौधे होते हैं, खेती के, बड़े से बड़ा आंधी तूफान, गेहूं, धान, किसी चीज का पौधा उखड़ता नहीं, गिर जाता है, नीचे झुक जाता है, एक दो दिन जमीन में पड़ा रहता है, फिर मौसम ठीक होता है तो फिर सीधा हो जाता है। जड़ से उखड़ जाए किसी आंधी तूफान में कोई गेहूं का पौधा, धान का पौधा, सरसों का पौधा, ये नहीं होता। जड़ से उखड़ते हैं बड़े बड़े मजबूत दरख्त, जिनकी उम्रें दसियों साल, बाद मर्तबा सैकड़ों साल होती है। फरमाया हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मोमिन का हाल खेत के पौधों के जैसा है, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। और जो बागी हैं, इनका हाल ऐसे है जैसे सनोबर का, और ऐसा कोई दरख्त जो नहायत मजबूत होता है। सनोबर के दरख्त के लिए लिखा है कि कई आदमी मिलकर भी ऐसे हाथ फैला लें तो तना हाथ में नहीं आता, इतना लंबा चौड़ा दरख्त होता है। लेकिन आपने भी देखा होगा कि आंधी तूफान में बाद मतलब बड़े बड़े दरख्त, बरगद वगैरह के मसलन हमारे यहाँ जड़ से उखड़ जाते हैं, जड़ ऊपर आ जाते हैं।
बागियों की पकड़ ऐसे होती है। कोई नहीं सोचता अरे ये तरह। एक मर्तबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही चीजें थी, हाँ नहीं वो ठीक है, यही चीजें समझा रहे थे। तो एक साहब ने कहा कि मैं तो आज तक बीमार ही नहीं हुआ। जैसे लोग कहते हैं कि ये सर का दर्द क्या चीज होती है हम तो जानते ही नहीं, ये बुखार क्या होता है हम तो जानते ही नहीं। ऐसे ही कहा एक साहब ने। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम हमारे पास से उठ जाओ, तुम हमारे पास से उठ जाओ, मोमिन हो और कोई बीमारी और परेशानी तुम्हारे पास नहीं आती। इसका मतलब है कि तुम अल्लाह ताला की तरफ से छूट में चल रहे हो। और ऐसा आदमी कब पकड़ा जाएगा कोई ठीक नहीं है। हो सकता है कि किसी मजलिस में बैठा हो उस वक्त में पकड़ हो खुदा न खास्ता, तो खाली वही नहीं पकड़ा जाएगा, दाएं बाएं जो होंगे वो भी पकड़ जाएंगे। मोमिन का मामला ऐसे ही है। मोमिन परेशानियों में, बीमारियों में अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, बहुत करीब हो जाता है। क्योंकि अल्लाह मोमिन के परेशानी पसंद नहीं करते। अब इस हाल में मोमिन अगर दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआएं बहुत कबूल करते हैं। इसीलिए हदीस पाक में जहां ये है कि बीमार के पास जाओ, इयादत करो, इयादत का बड़ा सबब है, उसके लिए दुआ करो, अच्छी से अच्छी दुआ करो जिससे उसका दिल खुश हो जाए। और मशहूर दुआ है ला बासा तहुरुन इंशाअल्लाह, मशहूर दुआ, परेशान ना हो, इंशाअल्लाह गुनाहों से पाकी होगी। मफहूम यही है, शिफा करो। चाहे जिस हाल में हो मरीज, इयादत करने वाले को मायूसी की बात मरीज से नहीं करनी चाहिए। फनफिसु लहू फी अजली, होगा वो जो अल्लाह चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी दुआ से उसका दिल खुश होता है। और मोमिन का दिल खुश करना ये खुद एक बड़ी इबादत है, याद रखिए अच्छी तरह। मोमिन के दिल को खुश करना ये खुद एक इबादत है। कोई छोटा बड़ा ऐसा काम, कोई जुमला जो मोमिन के दिल को खुश कर दे, ये खुद एक इबादत है। तो जहां ये फरमाया कि मरीज के पास जाओ, इयादत को तो दुआ करो, वहां ये भी फरमाया है कि मरीज से अपने लिए दुआ की दरखास्त करो। मरीज से कहो, उसके लिए दुआ करो और उसके साथ कहो कि हमारे लिए दुआ करना। जैसे हम लोग बार बार कहते हैं ना मुसाफिरों से, मसलन अगर हमारे कान में बात पड़ी है, मुसाफिर की दुआ कबूल होती है, थोड़ा सफर में हमारे लिए दुआ कीजिएगा। आप मुसाफिर हैं, मुसाफिरों की दुआ कबूल होती है। ऐसे ही मरीजों की दुआ, परेशान हाल मोमिन की दुआ अल्लाह के यहाँ कबूल होती है। तो कहा गया है कि मरीज से कहो तुम्हारे लिए दुआ कर। तो बात यह है कि चाहे जैसे हाल हो हमारे हालात, ये दुनिया हालात के लिए बनाई है और यहां किसी के लिए छूट नहीं है अल्लाह ताला की तरफ से। जो जितना मानने वाला है, जो जितना पक्का है, उतनी ही ज्यादा उसकी आजमाइश और इम्तिहान है। नबियों का जितना बड़ा इम्तिहान होता है, वलियों का भी नहीं होता है। और वलियों का जितना बड़ा इम्तिहान होता है, आम मुसलमानों का नहीं होता है।
اس لیے کہ نبیوں میں جو صبر و تحمل ہے وہ ولیوں میں نہیں ہے، اور جو ولیوں میں ہے وہ عام مسلمانوں میں نہیں ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء کی ہوتی ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہوا ہے کہ جو سخت سے سخت آزمائشوں سے نہ گزرا ہو، کوئی نبی ایسا نہیں۔ ثم الامثل فالامثل، کیا مطلب؟ جو جتنا اچھا ہے نبیوں کے بعد ایمان لے اتنی ہی زیادہ اس کی آزمائش ہے۔ تو حالات اس لیے نہیں ہے کہ موت مانگی جائے، نہیں، یہ دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ ہاں یہ مانگی جا سکتی ہے اللہ راحت دے، اے اللہ اچھی موت دے، اے اللہ اگر موت ہی بہتر ہے تو موت دے دے، ایسے نہیں اے اللہ اب تو موت دے دے، یہ نہیں ہے، یہ دعا مانا۔ تم کون ہوتے ہو موت مانگنے والے؟ اللہ نے ہم کو پیدا کیا، ہماری زندگی کا ایک نظام بنایا، ہم اس سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اب ہم کو چھٹی دے لیجیے، تو چھٹی انہوں نے طے کی، ان کی طرف سے ایک نظام ہے، ہم یہ سوال نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال بات جو ہو رہی تھی کہ اسی خاک سے پیدا ہوئے اور اسی میں رہ رہے ہیں اور رہنا ہے بس، اور پھر اسی میں ملنا بھی ہے۔ تو اس خاک سے تو ایک تعلق ہے ہمارا، ہونا بھی چاہیے، گھر سے تعلق ہوتا ہے، وطن سے ہوتا ہے، جانوروں کا اپنے گھر و ٹھکانے سے تعلق ہوتا ہے، لیکن بزرگوں دوستوں ایمان وہ ہر چیز پہ مقدم ہے، ہر چیز چھوڑی جا سکتی ایمان کے پیچھے، جیسے کہ ابھی بات آئی دنیا کے پیچھے چھوڑ رہے ہیں کہ نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ امریکہ برطانیہ میں پڑے ہوئے ہیں، یہاں سے کما رہے ہیں، بیوی بچے ماں باپ سب چھوڑے ہوئے ہیں دنیا کے پیچھے۔ ہندوستان میں نوکری کہاں کہاں کر رہے ہیں، کہاں کہاں کما رہے ہیں، گھر کہیں ہے، کما کہیں ہے۔ ایمان کا رشتہ ہر رشتے پہ مقدم، ایک ایمان والے کے لیے اپنے گھر سے، گھر والوں سے، کاروبار سے، جائیداد سے، زمین سے، وطن سے محبت منع نہیں ہے۔ منع یہ ہے کہ موقع پڑے تو یہ دنیا کی محبتیں آگے ہو جائیں اور ایمان پیچھے ہو جائے، یہ منع۔ اور یہی امتحان ہے۔ ایسا موقع پڑنے میں تم کیا کرتے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ کا فرمان تمام چیزیں گنا دی ہیں، تمام رشتے گنا دیے ہیں، زمین جائیداد سب گنا دیا۔ یہ سب چیزیں اگر تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے احکام کی بجاوری سے زیادہ پسند ہیں تو پھر تیار ہو جاؤ۔ کس چیز کے لیے تیار ہو جاؤ؟ ہماری پکڑ جھیلنے کے لیے، بس۔ ایمان ہر چیز پہ مقدم ہے۔ ایمان کا تقاضا گھر بار چھوڑنے کا ہے، بیوی بچے چھوڑنے کا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخر مکہ چھوڑا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ کتنے گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، بہت سے حضرات نے بیوی بچے چھوڑے، کیوں؟ ایمان کا تقاضا۔
ایمان بچانا ہے تو تمہیں مکہ چھوڑنا پڑے گا. چھوڑ دیا لوگ, چھوڑ دو. تو یہ بات یاد رکھنی ہے, ایمان ہمارے پاس اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ ہر چیز پر مقدم ہے. دنیا رہے نہ رہے, دنیا ملے نہ ملے, ایمان نہیں جانا چاہیے ہاتھ سے. اس لیے کہ ایمان چلا گیا تو آخرت گئی. سیدھی سی بات. جس آدمی کی موت توحید پر ہوگی یعنی ایمان پر ہوگی وہی جنت میں جائے گا, اور جو انسان دنیا سے بغیر توحید کے جائے گا اس کو جنت نہیں ملے گی. یہ فیصلہ ہے اللہ کا. دنیا میں نمبر 2 چل سکتا ہے, آخرت میں نہیں چلنے والا. توحید پر موت اگر ہوگی تبھی جنت ہے, اللہ کی رضا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے. اور خدا نخواستہ توحید سے خالی ہم دنیا سے چلے گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, اللہ کا فرمان ہے, ایسے لوگوں پر جنت حرام ہے, خوشبو تک نہیں ملے گی. یہ بات ہے. یہ ایمان, اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے. ایمان ہم کو ملا ہے بغیر محنت کے. محنت سے تو ان کو ملتا ہے جو دوسرے دین و مذہب میں ہوتے ہیں, پھر اس کو چھوڑ کر ایمان قبول کرتے ہیں. ایمان تو ان کا ہے اصل میں, ہمارا ایمان کیا ہے؟ ہم کو تو مفت میں ملا اس لیے قدر نہیں ہے. ہم کو تو گھر میں مل گیا. ماں باپ مسلمان تھے ہیں, ان کی برکت سے مل گئے. جیسے کمائی ہوئی دولت ملتی ہے, تو آپ خوب جانتے ہیں کہ کمائی ہوئی دولت کی قدر اولاد کتنی کرتی ہے. سب کو پتا ہے. جو دولت مفت میں مل رہی ہے, جس کے پیچھے کچھ نہیں کیا ہے, موقع ملا تھوڑے دن میں سب ضائع ہو گئے. مفت کی دولت بغیر محنت کی قدر نہیں ہوتی. اسی لیے ہمارے نزدیک قدر نہیں ہے اپنے ایمان کی. ایمان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے. ایمان کو بنانا, ایمان کو بڑھانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تب تو ہم مریں گے ایمان کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو, تمہاری موت اس حال میں آنی چاہیے کہ تم مسلمان ہو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. جب فکر کی جائے گی تب تو ہوگا, جب فکر کی جائے گی تب تو ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ. کیا یوں ہی ہو جائے گا؟ فکر کرنے پڑے گی, تدبیر کرنی پڑے گی, کوشش کرنی پڑے گی, وہ شکلیں اپنانی پڑے گی کہ جن کے نتیجے میں ایمان کی حفاظت ہوتی. دین سیکھنا پڑے گا, نمازوں کا اہتمام کرنا ہوگا, مسجد سے تعلق رکھنا ہوگا, اللہ والوں سے ربط و تعلق رکھنا ہوگا, علماء اور اہل اللہ ان سے تعلق و ربط رکھنا ہوگا, تب ایمان کی حفاظت ہوگی. ایسے نہیں ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو, سچے پکے مسلمان بنو, اور اگر سچے پکے مسلمان بننا چاہتے ہو تو سچے پکے مسلمانوں کا ساتھ اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. کیا مطلب؟ سچے پکے ایمان والے جن کی زندگیاں شہادت دیتی ہوں کہ واقعی مسلمان, جن کا عمل, جن کا اخلاق
جن کا کاروبار، بات خالی اس کی نہیں ہے، نمازی بننا ٹھیک ہے، پابند جماعت کا بڑی بات ہے، بڑا اجر و ثواب، لیکن نمازی بننا، تہجد گزار بننا آسان ہے، معاملات میں سچا پکا ہونا، کاروبار میں سچا پکا ہونا یہ آسان نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں شکل و صورت بڑی مومنانہ، 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ، تہجد سب کچھ ہے، اور معاملات و کاروبار میں جتنے بڑے نمازی معاف کیجئے گا خدا نخواستہ اتنے ہی بڑے دوسری طرف وہ سمجھتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز و تہجد سب سے تلافی ہو جائے گی ہمارے ان معاملات کی، بد اخلاقیوں کی، کاروباری معاملات میں جو جھوٹ، فریب، دھوکہ یہ سب ہوتا ہے، جو آج کل عام ہے، جو آج کل عام ہے۔ کہاں نہیں، کن کن لائنوں سے نماز روزے کے ساتھ آدمی بددینی کر رہا ہے، نمازی بھی ہیں، تہجد گزار بھی ہیں، رشوت بھی لے رہے ہیں، سود بھی لے رہے ہیں، دوسروں کی زمین جائیداد بھی ہڑپ کیے ہوئے ہیں، بہت ہوا تو کچھ ادھر ادھر دے بھی دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہو گیا، جس کا حق تھا اس کو نہیں دے رہے۔ بھائی اتفاق سے دنیا سے جلدی رخصت ہو گیا، بھائی کی اولاد ساری جائیداد اپنے قبضے میں، بھتیجے بھتیجیاں بھائی کی اولاد پریشان حال ہے، ان کو کچھ دین کا خیال ہے تو کہیں مدرسے میں دے رہے ہیں، کہیں مسجد میں دے رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، ڈپلیکیٹ کو اصلی بتا رہے ہیں، کچے کو پکا بتا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ معاف کیجیے، یہ سب نہیں آتا ہمارے اندر، تھوڑا بہت نظر آئے، آج کل اکثر و بیشتر ایسی دین آیا بس نماز آ گئی، جماعت سے پڑھنے لگ گئے، تہجد وغیرہ بھی پڑھنے لگ گئے، کاروبار ویسا ہی کا ویسا ہے، اگر حرام تھا تو آج بھی حرام ہے، بعض لوگ تو چھوڑتے ہی نہیں غلط کام کو، ورنہ طریقہ حرام ہے وہ غلط ہے، خود سوچ رہے نہیں کیا ہوگا، ہر چیز کا حساب ہے، ایسا تھوڑی کہ نماز روزے کی اور تہجد کی وجہ سے چھوٹ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کا دربار اس کی ذات بے نیاز ہے، دنیا میں لوگوں کو ہم کے نزدیک ہوتا ہے ارے یہ ہماری بڑی تعریف کرتے ہیں، بڑے کام آتے ہیں، بڑے اچھے ہیں، چلو جانے دو، وہاں یہ سب نہیں ہوگا کہ ساری زندگی ان کی نماز میں گزری، روزے میں گزری، وہاں تو پوری زندگی کا حساب ہوگا، کوئی عمل نہیں بچے گا، ایک پیسہ نہیں بچے گا، ایک پائی نہیں بچے گی، ایک سوئی نہیں بچے گی، ترکے کا ایک پیالہ اور چمچ نہیں بچے گا جس کا حساب نہ ہوگا۔ یاد رکھیں، آپ کو یاد ہونا یاد ہو، اللہ کو یاد ہے، سب معلوم ہے کیا کیا ہے آپ نے اپنے گھر میں، ماں باپ کے ترکے میں، کیا دیا ہے، کیا نہیں دیا ہے، کیا دبا لیا ہے، کیا چھپا لیا ہے، کون سا مال کیسے بیچا ہے، یاد رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غشنا فلیس منا، جو آدمی ہمارے ساتھ دھوکے کا معاملہ کرے ہم سے کوئی تعلق نہیں کرتا، اور آخرت بنانی ہے تو کاروبار بھی اچھا کرو، شریعت کے مطابق کرو، خالی نماز روزے سے آخرت نہیں بننی، ٹھیک ہے اس کا ثواب اگر آپ نے اگر صحیح ہے تو، یہ سب بھی تو دیکھا کتنے کاروباری آگے چلے جائیں گے، چلے جائیں گے، کاروباری ہیں، ان کی شان کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے التاجر الصدوق الامین،
माल अंबिया व सिद्दीकीन व शुहदा व सालिहीन। जो लोग सच्चाई और दयानत के साथ तिजारत करते हैं उनका हशर क़यामत में नबियों के साथ होगा, सिद्दीकीन के साथ होगा, शुहदा के साथ होगा, सुलहा के साथ होगा। सोच लीजिए, हमारा दीन अजीब गरीब है, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि बस तस्बीह पढ़ते रहो, मस्जिद में पढ़े रहो, बाकी सब इधर को उधर करते रहो। यहां तो पूरी जिंदगी दीन है। जिस शोबे से ताल्लुक रखते हो वो सब दीन से जुड़ा हुआ है, सब दीन से जुड़ा हुआ। नमाज रोजे के साथ, नौकरी है तो दयानत के साथ कर रहे हो, चोरी तो नहीं कर रहे हो नौकरी में। कारोबार है तो किस चीज का कर रहे हो, जो जायज है वो कर रहे हो या नाजायज कर रहे हो, और तरीका क्या है तुम्हारा, ये सूरत है हमारे दिन में। ये सब चीजें शामिल है। इसलिए मुसलमान बनकर रहना आसान नहीं है अगर आदमी फिक्र न करे। आसान सब है, तय कर ले बंदा कि मुझे करना खत्म हो गया, कोई चीज मुश्किल नहीं है। तो हम मुसलमान हैं तो हमारी तिजारत भी मुस्लिम होनी चाहिए, ईमान वाली होनी चाहिए। हम मुलाजिम हैं तो जाहिर है कि हमारी मुलाजमत, उसके भी जो तकादे हैं भाई, ड्यूटी का वक्त क्या है, तुम्हारा काम क्या है, उस पूरे वक्त में ड्यूटी करते हो कि नहीं करते हो, जो काम तुम्हारे जिम्मे है वो करते हो कि नहीं करते हो। बैठे तो कुर्सी पर है और उस वक्त में दूसरे काम कर रहे हैं, जो काम करना है वो रह जा रहा है।